نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ایمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج سے ہم اپنا جو ایک مسلم ہیروز کا سلسلہ شروع تھا، ہم نے صحابہ کیے، نمبر آف صحابہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے امہات المومنین کور کی، اور اب ہم کچھ تابعین کرام جو ہیں ان کا ذکر پڑھیں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو یہ حالات زندگی پڑھنے کا مین مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے سبق لینا، اپنی ذات کا تزکیہ، اپنے لیے رول ماڈل تلاش کرنا، اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسی نصیحت حاصل کرنا ان عظیم ہستیوں کے حالات زندگی سے کہ جن کے حالات زندگی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے اور ہم تک پہنچائے ہیں۔ اور یہ جو رجال کا فن ہے جس میں کہ راویان حدیث اور یہ تمام جو تابعین اور تبع تابعین ہیں، ان کے حالات زندگی قلم بند کرنا، یہ دنیا کے کسی اور ڈسپلن میں، کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملتا۔ اور اس پر ساری دنیا کے جتنے بھی کوئی ایکیڈیمکلی جو لوگ چیزوں کو جج کرتے ہیں وہ اس بات پہ حیران ہیں کہ کس طرح تقریباً 5 لاکھ جو راویان حدیث ہیں ان کے حالات زندگی اس طرح قلم بند کیے گئے ہیں کہ آپ اگر پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے کہ جیسے آپ ان کے زمانے میں رہتے تھے۔ اس طرح آپ کو پوری کلیئرٹی کے ساتھ ان کے حالات زندگی بتا دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر ایک محدثین جو ہیں انہوں نے حکم بھی لگایا کہ ان سے حدیث لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی۔ اور دراصل یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ حدیث کے اوتھینٹسٹی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کیا گیا۔ تو تابعین کے سلسلے میں آج جو پہلے تابعی جن کا ہم ذکر پڑھیں گے وہ ہیں عطا بن ابی رباح۔ اور ان کو جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کتنا کچھ ہے اس ایک ہستی سے سیکھنے میں۔ پیدائشی یہ غلام تھے، پیدا یہ غلام ہوئے تھے، اور بعد میں ان کی ایک جو مالکہ تھی، ان کی خاتون تھی جو ایک ان کی مالک تھی، اس نے ان کا جو علم دوستی اور علم میں ان کا فضل و کمال دیکھتے ہوئے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ ان کا نام عطا ہے اور ان کے والد کا نام اسلم تھا اور کنیت ان کی ابو محمد تھی۔ ان کے والد اسلم کی کنیت ابو رباح ہے، تو اسی لیے یہ اسلم کی بجائے عطا بن ابی رباح کے نام سے مشہور ہیں۔ اور ان کی اپنی کنیت ابو محمد تھی، اور یمن کے ایک قصبہ جند میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے تقریباً 2 سال گزرے ہوئے تھے کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے۔ پھر یعنی زندگی جو ہے وہ پروگریس ہوئی تو یہ مکہ ان کے جو ہے نشو و نما، ان کی تربیت اور پرورش مکہ میں ہوئی، اور یہ میسرہ بن ابی خیثم الفہری کے غلام تھے۔ مرتبے میں یہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ ابن حجر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عطا فقہ، علم، ورع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، اور فضل و کمال کے لحاظ سے سادات تابعین میں سے ہیں۔ اور ان کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ مکہ کے مفتی اور مشہور امام تھے، اور بڑے بڑے امام ان کے علمی کمالات کا اعتراف کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ علم کا خزانہ اللہ اسی کو دیتا ہے جسے وہ محبوب رکھتا ہے۔ اگر علم کسی کے ساتھ مخصوص ہوتا تو عالی نسب اس کے زیادہ حقدار ہوتے، لیکن عطا حبشی غلام تھے، فزیکلی انتہائی، جس کو آپ اگر آج دیکھیں تو سیکنڈ گلانس نہ کوئی لے، سر کے اوپر بال نہیں تھے، چھوٹا قد تھا اور سیاہ کالی رنگت تھی۔ اسی طرح آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حسن البصری اور ابن سیرین بھی غلام تھے، لیکن اس ساری فزیکل جو ایک کا جو بھی حیت تھی
اس کے باوجود امام اوزاعی کہتے ہیں کہ جس دن عطا کا انتقال ہوا اس وقت وہ لوگوں میں روئے زمین کے سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تھے، یعنی لوگوں کو اتنی محبت تھی عطا بن نبی رباح سے۔ قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر جو مذہبی علوم ہیں ان میں پوری دسترس حاصل تھی۔ قرآن کا مستقل درس دیتے رہے ساری زندگی۔ حدیث کے مشہور حفاظ میں سے تھے۔ امام ذہبی نے ان کے حالات کا طبقہ اول کے حفاظ میں ذکر کیا ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ کثیر الحدیث تھے، یعنی حدیث انہوں نے جتنی روایت کی کثیر الحدیث تھے۔ اور تابعی کون ہوتا ہے؟ تابعی جس نے صحابی کی صحبت حاصل کی ہو۔ اچھا، صحابی وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ لمحہ بھر کو ہو، حالت اسلام میں ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا تو وہ صحابی بن گیا۔ لیکن تابعی جو ایک بائی ڈیفینیشن تابعی بننے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے کہ کسی صحابی سے علم حاصل کیا ہو، صحابی کی صحبت اختیار کی ہو۔ تو انہوں نے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن زبیر، معاویہ، اسامہ بن زید، جابر بن عبداللہ، زید بن ارقم، عبداللہ بن سائب مخزومی، عقیل بن ابی طالب، عمر بن ابی سلمہ، رافع بن خدیج، ابو درداء، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، عائشہ صدیقہ اور ام ہانی، ان سب سے انہوں نے احادیث روایت کی ہیں۔ تو لہٰذا بہت سے جو صحابہ کرام تھے ان سے ان کا سماع، یعنی ان سے انہوں نے احادیث سنی، اور صرف احادیث نہیں یہ سنتے تھے، یہ لوگ باقاعدہ پراپر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ پھر ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ پائے کے لوگ تھے۔ بہرحال انہوں نے دیگر جو علماء ہیں، تابعین، اپنے یعنی دور کے جو تابعین ہیں ان میں سے جن سے تعلیم حاصل کی ان میں عروہ بن زبیر، ابن ابی ملیکہ وغیرہ شامل ہیں۔ یعلا بن امیہ صحابی بھی شامل ہیں۔ ان کے جو شاگرد ہیں ان میں بعض کے نام آپ کو، یہ سب صحیح بخاری جو پڑھ رہے ہیں اور وہ حدیث کے راویان ذرا اگر ذہن نشین ہوئے ہیں تو وہ آپ کو یہ نام تھوڑے لگ جائیں گے فیملیئر۔ ایوب سختیانی، اعمش، اوزاعی، ابن جریج، یہ سب ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور ایک ان کے شاگرد جو مشہور زمانہ ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ ان کا جو حدیث کا ادب تھا اس کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب بھی حدیث کا کوئی تذکرہ کیا جا رہا ہوتا یا حدیث سنائی جا رہی ہے، حدیث کی مجلس ہو رہی ہے، تو اس کے درمیان میں کوئی اگر بولتا تو یہ سخت ناپسند کرتے اور اس پر غصہ بھی کرتے۔ معاذ بن سعید الاعور کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عطا کے پاس تھے تو ایک شخص نے ایک حدیث بیان کی، تو وہ حدیث بیان کر رہا تھا اور دوسرا درمیان میں بولا، جیسے ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے یا ہم نے وہ پہلے سے سن رکھی ہوتی ہے۔ عموماً ہمارا مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب وہ بات ہم نے پہلے سے سن رکھی ہوتی ہے، تو ہم نیچرل ہمارا انسٹنکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہاں ہمیں بھی بتائیں، چاہے ہم شو آف کر رہے ہوں چاہے ہم نہ شو آف کر رہے ہوں، لیکن نیچرلی ہمیں یہی آتا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہاں یہ مجھے پتہ ہے پہلے سے۔ تو کسی نے اسی طرح درمیان میں کوئی لقمہ دیا، ایک بندہ حدیث سنا رہا تھا تو یہ سخت غصے میں آئے اور کہنے لگے کہ یہ کون سا اخلاق ہے اور یہ کون سی طبیعت ہے، خدا کی قسم آدمی حدیث اس لیے بیان کرتا ہے کہ اس سے ہم کو علم حاصل ہو۔ اگر کوئی حدیث سناتا ہے اپنی، پھر انہوں نے بات ایگزامپل انہوں نے اپنی دی کہ اگر مجھے کوئی حدیث سناتا ہے تو خواہ وہ حدیث اس نے مجھی سے سنی ہوئی ہو تو میں اس کو خاموشی سے سنتا ہوں، کہ بیان کرنے والے کو یہ معلوم نہیں کہ میں نے اس سے پہلے سنی ہے یا نہیں سنی، وہ بھول گیا ہے، مجھ سے سننا بھول گیا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے اس کا پہلے سے پتہ ہے، وہ مجھے سنا رہا ہے تو میں اس کو خاموشی سے سنتا ہوں، حالانکہ وہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے سے مجھے پتہ ہوتی، یعنی کوئی ینگ آیا ہے، اسٹوڈنٹ آیا ہے یا کوئی
علم حاصل کر کے آیا ہے یا علم حاصل کرنے والا آیا ہے، وہ مجھے کوئی علم کی بات بتا رہا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے پہلے سے پتہ ہے، ہاں بیٹا میں تو پہلے سے تم سے زیادہ، میں تو اس عمر کو ہوں نا، تو مجھے تو ظاہر ہے یہ پتہ ہے، میں اس کی اسی طرح سنتا ہوں جیسے میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ اور یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ حدیث کا ادب ہوتا ہے، حدیث کے ادب میں خاموش رہنا، اور قرآن کا بھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کو خاموشی اور غور سے سننے سے جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس آیت کی روح سے علماء کرام کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے اتنی رحمت نازل نہیں ہوتی جتنی قرآن کو خاموشی اور غور سے سننے سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عمرو بن عاصم کہتے ہیں کہ میں نے عطا کی باتیں عبداللہ بن مبارک سے نقل کیں تو انہوں نے سن کر کہا کہ میں اس وقت تک جوتا نہ اتاروں گا جب تک خود جا کر ان کی باتیں سن نہ لوں، یعنی شوق پیدا ہو جاتا تھا، ان کی باتیں سن کر شوق پیدا ہو جاتا تھا کہ انسان ان کے پاس جائے اور ان کی مجلس میں بیٹھے اور فزیکلی ان سے سنے۔ امام باقر لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے عطا سے حدیث لیا کرو۔ اسی طرح فقہ میں بھی آپ کا ایک امتیازی مقام تھا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ وہ فقہ میں سادات تابعین میں سے تھے۔ ربیعہ جو خود بھی بہت بڑے فقیہ تھے کہتے تھے کہ عطا فتاوی میں تمام اہل مکہ پر فائق تھے۔ اسی طرح محمد بن عبداللہ الدیباج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے بہتر مفتی نہیں دیکھا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے عطا سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ اچھا، صرف ان کے شاگرد اور ان کے ہم عصر جو تابعین تھے، صرف وہی نہیں ان کے اس تفقہ کے اور فہم کے فقہ کے معترف تھے، بلکہ صحابہ بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ صحابہ بھی ان کا جو فقہ میں ان کی جو ڈیپتھ ہے، جو نالج کی، اس کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ دو صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، ابن عباس سے بھی اور ابن عمر سے بھی، یہ روایت، یہ واقعہ مروی ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں کے ساتھ الگ الگ پیش آیا ہو کہ وہ تشریف لائے مکہ میں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ سوال وغیرہ کرنے کے لیے ان کی خدمت میں پہنچے، تو انہوں نے کہا، ابن عمر نے اور ایک اور موقع پر ابن عباس نے، کہ عطا تمہارے یہاں موجود ہیں اور تم میرے پاس آتے ہو۔ تو اس میں ایک صحابہ کی اپنی ہیوملٹی اور کثر نفسی بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس خود ایک بہت بڑے صحابی ہیں اور استاد ہیں عطا بن ابی رباح کے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا جو شاگرد ہے وہ علم و فضل میں یا ایک مقام پر پہنچ گیا ہے یا اگر ان کے مطابق وہ ان سے آگے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم میں ابن ابی رباح موجود ہیں اور تم مجھ سے پوچھنے کے لیے مسائل اٹھا رکھتے ہو، یعنی ابن عباس آئیں گے تو ہم پوچھیں گے، تم پورے کانفیڈنس کے ساتھ عطا بن ابی رباح سے پوچھو۔ اچھا، ان کے ساتھ ہی عطا بن ابی رباح کے ساتھ ہی ایک اور تابعی بھی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا ذکر بھی پڑھیں گے، اور وہ ہیں مجاہد کے بارے میں آتا ہے، یہ ابن عباس کے یہ بھی شاگرد خاص تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 17 مرتبہ تفسیر پڑھی ابن عباس سے، اور ان کو قرآن کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی قرار دیا جاتا تھا۔ یہ اتنے ان کے جیسے انسان ریپیٹیشن کے ساتھ اور اس کے اندر غور و فکر اور گہرائی میں اس کے میں جانے کے ساتھ جو ایک چیزیں ٹپس پہ ہو جاتی ہیں نا، تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ دونوں حضرات عطا اور مجاہد، یہ دونوں مکہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ فتویٰ کی اجازت نہیں تھی کسی کو، اور خاص طور پر جو مناسک حج ہیں، حج کے زمانے میں ایک اعلان کروایا جاتا تھا بنو امیہ کا، جو بھی اس وقت خلیفہ ہوتا تھا، اس کی طرف سے، کہ حج کے معاملات میں کوئی بھی فتویٰ نہ دے سوائے عطا بن ابی رباح کے۔ اس میں عطا بن ابی رباح کی جو ایک یعنی ان کی ایک مقام ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ان پر جو کانفیڈنس تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کو ایسے ہی گائیڈ نہیں کرنا شروع کر دینا چاہیے بغیر سمجھ کے، بغیر پتہ کیے، کیونکہ حج جو ہے نا، حج اور عمرہ یہ پیچیدہ ہیں، ان میں بعض اوقات اور خواتین کے معاملات خاص طور پر کچھ پیچیدگیاں آ جاتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے کہ کسی نے یہ ایک میسج کیا کہ ایک خاتون ہے، وہ سارے ان کا کوئی گروپ گیا ہوا تھا اور ایک بچی کو پیریڈز ہو گئے اور مدینہ سے انہوں نے مکہ جانا تھا، تو ان خاتون نے ان کو خود ہی فتویٰ دے دیا کہ آپ اب بغیر احرام کے، آپ ذوالحلیفہ سے آپ کو کوئی نہیں احرام باندھنے کی ضرورت، آپ چلی جائیں مکہ
اور وہاں جا کے جب آپ کو پیریڈز ختم ہوں گے آپ مسجد عائشہ جائیں اور آپ جا کے احرام باندھیں اور آ کے آپ کر لیں اپنا عمرہ. اب یہ غلط، یہ درست نہیں ہے، یہ وہ نہیں کر سکتی تھی. اس کو ذوالحلیفہ سے ہی احرام باندھنا تھا اور وہاں جا کے جب وہ پاک ہوتی تو اس کو اپنے ہوٹل سے ہی صاف ستھرے ہو کے تو پاک ہو کے تو اس کو جانا تھا اور اس کو اپنا عمرہ کرنا تھا. اس کو کوئی مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن وہ میقات کراس نہیں کر سکتی تھی کیونکہ عمرے کی نیت سے جا رہی ہے، وہ میقات کراس نہیں کر سکتی تھی حالت احرام کے بغیر. تو جب وہ ہو چکا، جب وہ میقات کراس کر چکی، وہ آگے پہنچ گئی، مکہ پہنچ گئی، تب وہ پوچھ رہی. یعنی غلطی ہو گئی ان سے، لیکن اسی سے یہ سمجھ آتی ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے. اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھ کر اور پھر کہیں کوئی بات کسی دوسرے کو بتانی چاہیے. بہرحال اپنے فضل و کمال کے باوجود وہ اتنے محتاط تھے کہ مسائل میں وہ اپنی رائے نہیں دیتے تھے. بہت کم تھا کہ عطا بن ابی رباح اپنی رائے دیں، اور اگر کبھی رائے دینی پڑتی تو فوراً بتاتے کہ یہ رائے. اور بعض اوقات کوئی بات اگر حدیث کی سند کے ساتھ نہیں پتہ ہوتی تھی ان کو تو کہتے تھے مجھے معلوم نہیں ہے. یعنی یہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس میں کوئی آر نہیں ہوتی. ہم جتنے علم میں شیلو ہوتے چلے جاتے ہیں نا، اتنا ہی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے. اگر کسی نے پوچھ لیا ہے تو اب یہ میری انا کا مسئلہ ہے کہ اب میں نے جواب دینا ہے. حالانکہ آپ کی عزت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ کہہ دیں لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، یا آپ کہہ دیں میں پوچھ کے بتا دیتی ہوں، اور کسی اہل علم سے پوچھ کر بتا دیں. کتنی دفعہ میرے ساتھ خود یہ ہوا ہے کہ کسی کا سوال آیا اور ایک دم مجھے آیا کہ ہاں یہ میں جواب لکھ دوں، اور پھر وہ رک جاتی ہوں کہ نہیں یہ نہیں لکھنا، اور جب پوچھتی ہوں تو جواب اس کے مختلف آتا ہے. کسی عالم سے پوچھا، کتنی دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. انسان اپنی، ہم لوگ بالکل نہیں کر سکتے اپنی ججمنٹ پہ ٹرسٹ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں احتیاط کیا کریں. ایک مرتبہ عطا سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم. لوگوں نے کہا آپ اپنی رائے سے بتا دیں، آپ کی کیا رائے ہے. اور یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا نہیں پتہ تو آپ کے خیال میں کیا ہے، آپ کی رائے میں کیا ہے. تو اس وقت عطا نے فرمایا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی زمین میں اپنی رائے دوں اور اس کی زمین میں میری رائے کی اطاعت کی جائے. بہرحال ایک فقیہ اور مفتی کو رائے دینی بھی پڑتی ہے، اس لیے جب کبھی بھی وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے تو پھر وہ فوراً بتا دیا کرتے تھے. ابن جریج کہتے ہیں کہ عطا جب کوئی بات بیان کرتے تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ یہ علم ہے یا رائے. اگر کوئی حدیث کی بنیاد پہ بات کی ہوتی تو وہ بتا دیتے، اور اگر رائے ہوتی تو بتاتے کہ یہ رائے ہے. اور جیسا کہ بھی پہلے بات ہوئی، مناسک حج کے بارے میں ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ان کے زمانے میں اموی خلیفہ جو زیادہ دیر تک رہے ہیں وہ سلیمان بن عبد الملک تھے، اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لایا کرتے تھے. اور ان حضرات کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا اور اتنی ان کی انا ہوتی تھی کہ یہ جہاں بیٹھتے تھے خلیفہ وقت وہاں تشریف لاتے تھے، خلیفہ وقت وہاں آتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے اور ان سے علم سیکھتے تھے. یہ کہیں نہیں جاتے تھے اور نہ ہی یہ اس چیز کو کوئی گھاس ہی ڈالتے تھے. اور ان کے زمانے میں جو ایک معمولی سے معمولی درجے کا بھی کوئی عوام الناس تھا نا، اس کو حج کے سارے جو تھے نا مسائل وہ معلوم تھے. اور یہی ایک عالم کا خاصہ، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے کہ اس نے عوام الناس میں دین کتنا پھیلایا. دین کو اجارہ داری بنا کے رکھا یا عوام الناس میں. ایک ہوتا ہے کہ نہیں تم نہیں سمجھو گے، یہ ہم تک ہی رہنے دو، اور جب ضرورت ہوئی تو ہم سے پوچھ لینا. ان کے بارے میں آتا ہے، بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ واقعہ ہے، انہوں نے بتایا واللہ عالم، کہ وہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر ایک حجام کے پاس میں گیا اور جس نے عطا کو دیکھا تھا اور عطا سے کچھ علم بھی حاصل کیا تھا، تو اس حجام نے مجھے 5 موقعوں پر مناسک حج کی تعلیم دی. وہ کہتے ہیں کہ بال ترشوانے سے پہلے میں نے اس سے حجامت کی بنوائی طے کرنی چاہیے. تو اس نے کہا عبادت میں شرط نہیں لگائی جاتی، بیٹھ جاؤ بن جائے گی. سب سے پہلی بات کہ یہ یعنی یہ والی جو حجامت ہے نا یہ عبادت ہے، تو یہ حجام کو پتہ تھا. بہرحال اب آپ کو پتہ ہے وہ 10 ریال سے کرتے ہیں. اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ میں قبلہ رخ سے ذرا ہٹ کر بیٹھا تھا
تو اس نے قبلہ رخ بیٹھنے کا اشارہ کیا مجھے، یعنی یہ مستحبات میں سے ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے بائیں جانب سے سر منڈوانا چاہا، میں نے بایاں سر سائڈ پہلے کر دی تو اس نے کہا داہنی سمت پھیرو۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں طرف سے اس طرح کے کام جو اچھے والے ہوتے ہیں ان کو شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ تو میں نے دایاں سائڈ سر کی اس کے سامنے کر دی، وہ سر مڑنے لگا اور میں بالکل چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا ساتھ ساتھ تکبیرات کہو۔ پھر کہتے ہیں کہ حجامت بنوانے کے بعد جب میں جانے لگا تو اس نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اپنی قیام گاہ پر۔ اس نے کہا پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو، اس کے بعد جانا۔ ہو سکتا ہے یہ اب کون سی رکعتیں ہیں واللہ عالم۔ میں نے خیال کیا کہ حجام خود اس قسم کے مسائل نہیں جان سکتا جب تک کہ اس نے کسی سے معلوم نہ کیا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے جن باتوں کی مجھ کو تعلیم دی ہے وہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ اس نے کہا عطا بن ابی رباح کو میں نے ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہر چیز جو ہے وہ پریچ کرے یا اپنی زبان سے بتا رہا ہو، اس کے ایکشنز وہ جس طرح کرتا ہے اور وہ عوام الناس میں پھرتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ وہ حجام کو بھی نظر آئے ہیں، وہ ہر کسی کو نظر آتے ہیں اور وہ یہ سب کام جو ہے وہ کرتے ہوئے، تو پھر اس طرح سے دین جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ عطا کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے علم سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کرتے اور صرف لوجہ اللہ ان کا علم ہوا کرتا تھا۔ کہا کرتے تھے، مزید تابعین کہا کرتے تھے کہ میں نے عطا، طاؤس اور مجاہد، یہ تینوں تابعین ہیں، عطا، طاؤس اور مجاہد کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا جس کا مقصد علم سے خالصتاً لوجہ اللہ ہو۔ یعنی جتنے یہ لوگ تھے تینوں صرف اللہ کی خاطر یہ علم حاصل کرنے والے، ان سے بڑھ کر اور کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ علم کے ساتھ ہی عمل بھی آتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ علم عمل کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اگر اس دروازے کو کھلا پائے تو اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اگر عمل کا دروازہ بند پائے تو علم رخصت ہو جاتا ہے، واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو نہ عالم بے عمل کی بات میں اثر ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی پائیداری ہوتی ہے۔ تو جو علم آپ کو حاصل ہوتا ہے، جتنا آپ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اتنا ہی علم بھی بڑھتا ہے، اتنا ہی وہ ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ عطا کے علم، زہد اور خدا پرستی کے مناقب بہت ہیں۔ ان کے ایمان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سارے اہل مکہ کا ایمان مل کر بھی عطا کے ایمان کے برابر نہیں تھا۔ ان کی مالکہ نے جب ان کو آزاد کیا تو اب وہ آزاد تھے، غلامی سے نکل آئے، اور 20 سال پھر یہ مسجد حرام کے اندر مقیم رہے ہی ادھر ہیں۔ ان کا بستر مسجد کا فرش تھا۔ تہجد میں روزانہ 200 یا اس سے زیادہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ اکثر عبادت سے پیشانی پر نشان سجدہ بن گیا ہوا تھا۔ ان کا کوئی وقت بھی ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عمرو بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطا سے بہتر مفتی کوئی نہیں دیکھا۔ ان کی مجلس میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا رہتا تھا اور لوگ علمی مباحثہ کرتے تھے۔ عطا جب کچھ بولتے یا جب کوئی سوال کیا جاتا تو نہایت خوبی سے اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ آپ کا قیام چونکہ مکہ میں تھا، آپ نے عمر بھی طویل پائی، اس لیے کسی سال بھی حج کا ناغہ نہیں کیا اور زندگی میں 70 حج کیے۔ اتباع حدیث میں بڑا اہتمام تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ تابعین میں عطا سے زیادہ کوئی حدیث کی اتباع کرنے والا نہیں تھا۔ اچھا، یہ جو 70 حج ہیں، ان سے مجھے ریسنٹ جو مفتی اعظم جن کی وفات ہوئی ہے اور نابینا تھے، اور کیسے ان کی وہ والدہ اور جتنی کوشش ہوئی ہے ان کی بینائی واپس لانے کی، پھر آنکھوں کا آپریشن ہوا، پھر وہ آپریشن فیل ہو گیا، پھر وہ ماں کہتی تھی کوئی صورت کرو، میری آنکھ لے لو، اس کو دے دو، بہرحال وہ نابینا ہی رہے۔ کتنے حج کیے انہوں نے؟ ان کی جو ایک خاص ان کے حجوں کی بات ہے نا، ان کی یہ ہے، انہوں نے بہت سے ایسے علماء جو اپنے کسی نہ کسی وجہ سے، چاہے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، چاہے کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکے اپنی زندگیوں میں، انہوں نے ان کے حج بدل کیے۔ ابن حزم، امام نووی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور غالباً عمر بن عبدالعزیز بھی، ایک لسٹ تھی
ایک لسٹ تھی کہ ان لوگوں کے انہوں نے حج بدل کیے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا خیر خواہی، وہ پھر ہو تو انسان کو آئیڈیاز آنے لگ جاتے ہیں کہ میں کس طرح کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. وہ واقعی حضرات بڑے پائے کے حضرات تھے، بڑے لوگ تھے وہ، اور کوئی اسپین میں ہے اور کوئی کسی وجہ سے نہیں آ سکتا. عمر بن عبدالعزیز کا تو کہتے ہیں ان کے پاس وسائل ہی نہیں بنے ساری زندگی. اور اسی طرح سے دیگر علماء جو ہیں ان کی انہوں نے یہ جو ابھی مفتی اعظم آل شیخ کس کو کہتے ہیں بھلا؟ آل شیخ ہیں محمد بن عبد الوہاب کی اولاد کے جو لوگ ہیں نا، ان کو آل شیخ کہتے ہیں. تو یہ ان میں سے تھے. تو انہوں نے حج بدل کیے ہیں بہت سے. بہرحال واپس آتے ہیں عطا بن ابی رباح پر. ان کی طبیعت میں تنہا پسندی تھی. اچھا، تنہا پسند ہونا اور تنہائی سے وحشت نہ ہونا اور اللہ سے مانوسیت اور انس کی یہ ایک نشانی ہوتا ہے کہ انسان اپنی تنہائی میں اپنے آپ سے بیزار نہ ہوتا رہے کہ میں اب کیا کروں، میرے پاس کوئی تو لوگ ہونے چاہیے، میں کس کو فون کروں، میں کس کو بلاؤں، میں کس کے گھر جاؤں. آپ اپنی تنہائی میں ایٹ ایز، ایٹ پیس رہیں، اور خاص طور پر اس لیے کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور آپ کو وہ وحشت نہیں لگتی تنہائی کی. تو طبیعت میں تنہا پسندی تھی. لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے. دروازہ بند کیے گھر میں بیٹھے رہتے تھے. جب کوئی اندر آنے کی اجازت چاہتا تو پہلے پوچھتے کس نیت سے آئے ہو. اگر آنے والا کہتا کہ آپ کی زیارت کے لیے تو جواب دیتے کہ میرے جیسے شخص کی زیارت نہیں کی جاتی. پھر فرماتے وہ زمانہ کیسا خبیث ہے جس میں میرے جیسے شخص کی زیارت کی جائے. کیا یعنی کتنا لوگوں کا معیار گر گیا ہے کہ میرے جیسے لوگوں کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. آپ سوچئے کہ کثر نفسی اتنی اور ذکر خیر اتنا کہ آج ہم بھی ان کو پڑھ رہے ہیں 1,500 سال بعد. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر بلند کر دیتے. بہرحال اچھی مجلسوں کو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا پسند کرتے. فرماتے تھے کہ جو شخص اس مجلس میں بیٹھتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو تو اللہ اس مجلس کو 10 باطل مجلسوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اور مجمع میں بیٹھتے، یہ چیز مجھے بہت زیادہ لگی کہ یہ یعنی میں اپنی ذات کے لیے میں دیکھ رہی تھی کہ جب مجمع میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تو زیادہ تر چپ رہتے تھے. یعنی دوسرے لوگوں کی سنتے رہنا اور پھر وہی کہ کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دینا یا کوئی دین کی بات کرنا، اچھی بات کرنا. اسماعیل بن امیہ کا بیان ہے کہ عطا عموماً خاموش رہتے تھے. جب کچھ بولتے تو ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا کہ ان پر الہام ہو رہا ہے. یعنی باتیں اتنی پتے کی ہوتی تھیں اور دین میں اتنی گہرائی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ ان کو الہام ہو رہا ہے. اتنی آتھینٹک بات کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک اموی خلیفہ کے پاس یہ گئے تو اس نے ان سے کہا، ان کو کوئی اس نے 1,000 درہم اس نے ان کو تحفے میں دیے. پہلے اس نے پوچھا کہ میں یعنی اگر آپ کو کوئی کام ہے، اگر آپ کو کوئی فیور چاہیے تو آپ مجھے بتائیں. تو انہوں نے نا مکہ کے مختلف جو طبقات کے لوگ ہیں نا ان کا ایک ایک کا نام لے کر تو انہوں نے ان کے وظیفے لگوائے کہ فلاں کا وظیفہ لگواؤ، مکہ کے فقراء کا وظیفہ لگاؤ، فلاں کا لگاؤ. اچھا وہ خلیفہ جو تھا نا، اچھا ان خلفاء کی ایک بات یہ تھی، ہم عموماً پھر ان کے بارے میں یہی کچھ پڑھتے رہتے ہیں کہ بڑے وہ عیاش تھے، اموی خلیفہ ایسے تھے ویسے تھے، لیکن وہ ان کی علماء کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. علماء کی عزت بھی کرتے تھے، ان کی نصیحت لیتے تھے بڑے کھلے دل سے اور ان کی بات بھی مانتے تھے، ریگارڈ کیا کرتے تھے ان کی بات کا. تو اس نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ فلاں فلاں لوگوں کے وظائف لگا دیجئے. تو اس نے سب کے وظائف لگا دیے اور اینڈ میں اس نے ان کو کچھ دینا چاہا، اور ان کو جب دینا چاہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے نہ لیا. اور جب نہ لیا تو جو خلیفہ ہے اس نے کہا کہ یہ ہوتی ہے سیادت اور یہ ہوتی ہے سرداری، کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر کسی سے بالکل بے نیاز ہو جائے.
انہوں نے اس وقت سرحدوں پر دفاعی خدمات کرنے والوں کے وظائف لگوائے. پھر اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ان کا معاوضہ بہت کم ہے، یعنی ان کی تنخواہیں بڑھوائیں. پھر انہوں نے ذمیوں کے وظائف جو ہیں وہ بڑھوائے خلیفہ سے، ان کے کچھ ٹیکسز جو ہیں وہ معاف کروائے. اور پھر اس نے خلیفہ نے اینڈ میں کہا کہ میرے لائق اور کوئی خدمت؟ تو کہنے لگے کہ ہاں امیر المومنین، ہر وقت اپنے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یاد رکھو کہ تمہیں اکیلے پیدا کیا گیا، تم اکیلے ہی مرو گے اور اکیلے ہی تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا. اللہ کی قسم کوئی بھی ان درباریوں میں سے تمہارے ساتھ نہ ہوگا. اور اس وقت خلیفہ تھا ہشام بن عبد الملک، اور وہ ان کی بات سن کر سر جھکائے زار و قطار رونے لگا. کوئی خلیفہ وقت جو ہے وہ ان کو کچھ دینا چاہتا تو کہا کرتے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، میں تم سے کسی قسم کے بھی اجر کا طلبگار نہیں، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. کسی بھی امیر المومنین یا خلیفہ وقت کے پاس جاتے، کوئی نصیحت کرتے اور وہاں سے پانی کا قطرہ تک نہ پیتے، کوئی ضیافت نہیں، کوئی انعام و اکرام نہیں، کچھ نہیں لیتے تھے. ان کا جو دور غلامی ہے اس میں ان کا جو باپ ہے نا وہ بڑی بڑی جو باسکٹس ویو کرتے ہیں نا، وہ باسکٹس بنایا کرتا تھا. اور انہوں نے بھی مزدوری کی ہے ابتدا میں اپنی زندگی کی. اور ان کا ابن زبیر والا جو سارا ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ والا جو سارا ایک معاملہ ہے نا حجاج بن یوسف کے ساتھ، اس میں انہوں نے ساتھ دیا تھا عبداللہ بن زبیر کا، اور ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا تھا اس سارے مارکے میں. اور ان کا جو عمر ہے انہوں نے پائی ہے تقریباً پوری 100 سال کی عمر پائی ہے، اور مکہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کا جو ولادت ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال میں ہوئے تھے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت خلافت ہے وہ 12 سال ہے. تو یہ تقریباً 10 سال کے تھے جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے. اور یہ کہا کرتے تھے کہ وہ مجھے سارا جو واقعہ ہے مقتل عثمان والا سارا جو وقت ہے، یعنی یہ تو ظاہر ہے مکہ میں تھے نا، تو لیکن وہ جو سارا شور شرابہ تھا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، عائشہ رضی اللہ عنہ کا مکہ میں اس وقت ہونا، وہ کہتے ہیں یہ سب مجھے یاد ہے. جب کسی گدھے کو رات کے وقت بولتا ہوا سنتے تو کہا کرتے تھے کہ تم کہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اپنی جو ایک ہیومن نیچر ہے اس کے بارے میں ان کی ایک یہ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے بیت المال پر امین بنایا جائے تو مجھے پتہ ہے کہ میں امانت دار رہوں گا. یعنی یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات وہ کہتے تھے. لیکن اگر مجھے کسی عورت کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا جائے تو میں اپنے نفس کی برات نہیں دیتا. یعنی انسان اتنا زیادہ اس آزمائش میں بعض اوقات کمزور پڑ جاتا ہے. اور کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے نا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ جب اکیلا ہوتا ہے تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اگزامپل کے طور پہ پیش کر کے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اتنی بڑی بات کے لیے اپنے آپ کو اگزامپل کے طور پہ پیش کر کے کہیں کہ میں اپنی ضمانت نہیں دیتا، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کا جو یہ محاذ ہے نا یہ انتہائی کمزور ہے. سن 114 یا 115 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے رحمہ اللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.